السلام علیکم عزیز طالب علموں، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نیا عنوان لے کے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اور یہ عنوان جو ہے ہم ایک تسلسل میں پیش کر رہے ہیں، جس کی ایک کڑی ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔ امید ہے آپ اس کڑی کو اپنے مد نظر رکھیں گے اور آج کی بحث کو اس کے ساتھ کسی طور پر شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو عنوان ہم نے چنا ہے وہ ان دو مشہور نفسیات دانوں کے بارے میں ہیں جنہوں نے ارتقاء کے بچوں کی نشو و نما کے ضمن میں، ان کی ارتقاء اور ان کی تجویز کے ضمن میں نظریات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں۔ ہم نے کسی حد تک پیاژے کے بارے میں پچھلے عنوان میں تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا اور کچھ باتوں کو زیر بحث لائے تھے۔ آج ہم پیاژے اور وائگاتسکی کی دو تھیریز یا دو نظریات جو کہ بچوں کی نشو و نما کے بارے میں ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل سے ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو جلدی سے اس آج کے لیکچر کا اوور ویو پہلے کر لیں اور دیکھیں کہ ہم آج کن کن موضوعات پر بات کریں گے، پھر اس کو ہم کھول کے بیان کریں گے۔ تو ہم پیاژے کی تھیری جو کہ بچوں کی نشو و نما یا ارتقاء کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اس کے بارے میں بھرپور انداز سے ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پھر ہم وائگاتسکی کی سوشو کلچرل تھیوری جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وائگاتسکی جو ہے وہ ذرا پیاژے کے کانٹراسٹ میں کچھ سملیرٹیز کے ساتھ جو اس کی تھیوری ہے ایگزسٹ کرتی ہے۔ ان دونوں تھیوریز کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالمقابل دیکھیں گے، جانچیں گے، پڑتالیں گے۔ اور آخر میں ہم انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری جو ہے جس کا تعلق جو ہے کمپیوٹر سائنسز کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کریں گے اور تھوڑی سی اس کے بارے میں بریفلی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری یا نظریہ جو ہے کس طور سے پیاژے کے اور وائگاتسکی کے نظریے سے مختلف ہے۔ تو کون کون سے ضروری سوالات ہیں جن کو ہمیں اس ضمن میں سامنے رکھنا ہوگا؟ ایک تو ہم نے یہ سوال اپنے پس منظر میں رکھنا ہے کہ پیاژے نے بچوں کی جو نشو و نما کا نظریہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس نظریے کا بنیادی مقصد کیا ہے یا اس کی بنیادی صورت جو ہے اس نظریے میں کیا ہے۔ یہ ایک ضروری چیز ہے جو آپ کو سامنے رکھنی پڑے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ وائگاتسکی نے پیاژے کے ساتھ کن کن باتوں پر اتفاق کیا اپنا نظریہ پیش کرتے ہوئے، اور کن کن باتوں سے وہ منحرف ہوا یا اس نے پیاژے کے ساتھ ڈفرنس جو ہے وہ ڈیولپ کیا کہ اس کی تھیوری جو تھی وہ فرق تھی یا اس میں تفریق تھی پیاژے کی تھیوری سے۔ آخر میں ہم ظاہر ہے انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری کی بات کریں گے اور ہم لوٹ کر اس بات کی طرف جائیں گے کہ وہ خیال جو ہم نے شروع میں کیا تھا اسٹرکچرل آرگنزمک تھیوری کا، کہ یہ ایک ایسی تھیوری ہے، ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ بچوں کی ارتقاء کو مختلف درجات میں بانٹتی ہے، اس کی مکمل نفی کر دیتا ہے انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی سٹیجز جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، کوئی درجات نہیں ایگزسٹ کرتے، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس پروان چڑھنے میں کوئی ایسی صورت جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ سو یہ ایک کمپلیٹلی نیا نظریہ اور نئی صورت ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم پیاژے کی تھیوری کی بہت ساری ڈیٹیل کریں، میں آپ کو تھوڑا سا تاریخی پس منظر دینا چاہوں گا پیاژے کی زندگی کا اور پیاژے کے اس شروع کے کام کا جو کہ اس نے فرانس میں جا کر کیا۔ پیاژے ایک سوئٹزرلینڈ میں نوجوان تھا جو پیدا ہوا اور نہایت ذہین، بچپن میں ذہین نوجوان تھا۔ اس نے 11 سال کی عمر میں پہلا اپنا پیپر لکھا اور بہت ہی اچھا پیپر لکھا، حتیٰ کہ جو سوئٹزرلینڈ کا نیچرل ہسٹری میوزیم کا کیوریٹر تھا اس نے اس کو خط لکھا کہ ہمارے پاس ایک نوکری جو ہے وہ موجود ہے، اگر آپ یہ نوکری جو ہے وہ کرنا چاہیں۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پیاژے کی عمر جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ایکچولی البائنو اسپیرو پہ اس نے ایک مضمون لکھا تھا۔ تو وہ پیاژے نے اس کو خط کا جواب دیا کہ میں تو ابھی اسکول میں ہی پڑھتا ہوں، آپ مجھے کیوریٹر کی جاب نہیں دے سکتے نیچرل ہسٹری میوزیم کے اندر، مجھے کچھ وقت لگے گا، ابھی مجھے پڑھ لینے دیں۔ تو اس کی ذہانت کا آپ اندازہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ 21 سال کی عمر میں اس نے پی ایچ ڈی کر لی اور اپنے خیال کو لے کے آگے کی طرف بڑھا، اور بہت ہی قابل آدمی تھا۔ اس کا پیاژے کا بنیادی مرکز یا فوکس جو تھا وہ بایولوجی تھا۔ وہ دراصل یہ جو ہے نا مولسکس وغیرہ، یہ
ان کے سنیلز کے اوپر یہ اس کا کام تھا شروع میں، اور خاص طور پر پی ایچ ڈی کا کام تھا. اور اس بایولوجی کی انڈرسٹینڈنگ سے کرتے کرتے جب اس کی شادی ہو گئی، اس کے 2 بچے ہو گئے، تو وہ انٹرسٹڈ ہو گیا کہ کس طرح سے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے. اور جانوروں میں تو اس نے وہ ڈیولپمنٹ یا وہ ارتقاء جو تھا وہ دیکھا ہی ہوا تھا، تو بچوں میں جب اس نے وہ ڈیولپمنٹ دیکھا، خاص کر اپنے بچوں میں، تو بڑا فیسنیٹ ہوا. اور اس نے اپنے بچوں کے بارے میں روز ایک ڈائری لکھنی شروع کی. روز نامچہ وہ لکھا کرتا تھا روز، اور اس روز نامچے کے زور پر، جو کہ اس نے بڑی ہی جاں فشانی کے ساتھ تیار کیا تھا، اور 3 بچے جو تھے اس کے، ان کے اوپر تیار کیا تھا، اس سے نوٹس اکٹھے کرتے ہوئے اس نے کلینکل آبزرویشنز کو اپنا ڈیولپ کیا، اور اس کے بعد اپنی تھیوری جو تھی پیش کی. یہ تو خیر ایک پس منظر میں بات ہے، لیکن اس سے پہلے بھی وہ اس چیز میں انوالو تھا. پیاژے نے جب اپنی پی ایچ ڈی کر لی تو وہ فرانس چلا گیا، اور وہاں پر بنے نامی ایک نفسیات دان کے انسٹیٹیوشن میں کام اس نے کرنا شروع کر دیا. بنے جو تھا وہ سائمن کے ساتھ اس زمانے میں ذہانت کے ٹیسٹ جو تھے وہ بنا رہا تھا. اور یہ جو ذہانت کے ٹیسٹ تھے دراصل اس لیے بنائے گئے تھے کیونکہ ایجوکیشن منسٹری آف فرانس جو تھی وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس طرح سے اپنے فنڈز، اپنے فائنینسز جو ہیں وہ اچھی طرح سے بچوں کے اوپر استعمال کر سکیں. اور وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اگر ان کو کسی طرح سے ذہانت کا پتہ چل جائے، مختلف بچوں کی مختلف ذہانت کا پتہ چل جائے، تو وہ اس کے مطابق اس کے اوپر پیسے جو ہیں وہ خرچ کر سکیں. یعنی اگر آپ اوسط درجے کے ذہین انسان ہیں یا بچے ہیں، تو حکومت فرانس جو تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ چونکہ زیادہ بچے اوسطاً ایک ہی طرح کی ذہانت کے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر میجر تھرسٹ ہو ایجوکیشن کا. اور وہ لوگ جو کہ کسی طور سے ذہانت میں کمتر ہیں یا پیچھے رہ گئے ہیں، ریٹارڈڈ ہیں یا اور کوئی مشکل ہے ان کے لیے مخصوص سکول جو ہیں وہ تیار ہوں، تاکہ وہ لوگ جو ہیں مشکل محسوس نہ کریں عام بچوں کے ساتھ بیٹھنے میں. عام بچے جو ہیں وہ تیزی سے آگے کو بڑھ جائیں گے، لیکن جو لوگ جو ہیں ذہانت میں کمتر ہیں ان کو مشکل ہوگی اسکولوں میں. تو اس لیے کوئی ایسا ٹیسٹ جو ہے وہ تیار کیا جانا چاہیے جس سے یہ پتہ چل سکے. اور ظاہر ہے اسی طرح فتین بچے جو بہت زیادہ ذہین ہیں، ان کے لیے بھی اسپیشل سکولز کی جو ہے صورت جو ہے وہ مہیا ہونی چاہیے، تاکہ وہ عام بچوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، کیونکہ وہ سبق کو بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں عام بچوں کی نسبت، اور ان کا وقت جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. اس سلسلے میں منسٹری آف فرانس نے بنے کو یہ سپرد کی اس کے بعد کہ تم ایک ٹیسٹ تیار کرو، ذہانت کا ایک ٹیسٹ تیار کرو، جس کے ذریعے سے ہم مختلف بچوں کی ذہانت کو ناپ سکیں. تو بنے نے 1904 میں اور پھر سائمن کے ساتھ مل کے 1908 میں ایک ٹیسٹ تیار کیا ذہانت کا، جس میں 30 سوالات تھے یا 30 آئٹم تھے. اور یہ آئٹم جو تھے وہ ایک دوسرے کے بعد، یعنی ایک آئٹم دوسرے آئٹم سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے. آرڈر آف ڈیفیکلٹی جو تھی وہ بڑھتی جاتی تھی. شروع میں جو پہلا آئٹم تھا وہ بہت آسان تھا بچوں کے لیے، اس کو حل کرنا آسان تھا. اس کے بعد جو دوسرا سوال تھا وہ مشکل تھا، اینڈ سو آن سو فورتھ. مثال کے طور پہ مثلا پہلا سوال اس ٹیسٹ میں تھا وہ یہ تھا کہ بنے یا سائمن جو تھے ماچس کی ایک تیلی جلایا کرتے تھے یا کسی موم بتی کو جلا لیتے تھے، اور پھر وہ بچے سے کہتے تھے کہ اس کی روشنی کی طرف دیکھو، اور وہ کینڈل کو یوں موو کرتے تھے دائیں بائیں. تو اگر بچہ جو ہے وہ نارمل ذہانت کا ہوتا تھا تو وہ اس کو اس طرح دیکھ سکتا تھا کہ کینڈل جو ہے یا اس کی روشنی جو ہے وہ کس طرح سے دائیں سے بائیں جو ہے وہ جا رہی تھی. یقیناً وہ بچے جو اس چیز کو فالو نہ کر سکیں، جو اس چیز کو، جو موم بتی کی روشنی کو فالو نہ کر سکیں، ان کی ذہانت کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایوریج یا اوسط ذہانت جو ہے وہ نہیں ہے. پھر اسی طرح بتدریج مشکل سوالات، جیسے کہ کہا جائے کہ 5 3 8 نمبر وہ کہتے تھے اور کہتے تھے دہراؤ میں نے کیا کہا ہے. تو وہ بچے جو 3 4 سال کے تھے وہ اس نمبر کو دوبارہ دہرا سکتے تھے. اگر ایسا ہو سکتا تھا تو وہ نارمل ایوریج اوسط کی ذہانت کے بچوں کو ان کو شمار کیا جاتا تھا. اور جو بچے اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے ان کے بارے میں اور زیادہ تشخیص کے پہلو جو ہیں وہ اجاگر کیے جا سکتے تھے، یا ان کو کم ذہانت کے زمرے میں ڈالا جا سکتا تھا. اسی طرح چمچے کی تعریف کرو، کانٹے کی تعریف کرو، گھر کیا ہوتا ہے، اس طرح کی تعریفیں جو ہے یہ قدرے اس سے مشکل سوال ہے. پھر اس طرح کرتے کرتے ایک سطح پہ آ کے اس ٹیسٹ کے اندر 3 4 لفظ جو تھے وہ بچے کو دے دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ اس کی جملے بناؤ. یا اور اس سے مشکل یہ کہا جاتا تھا ایک ڈیجٹ، ایک نمبر دے دیا جاتا تھا جو 7 ڈیجٹس پہ یا اعداد پہ جو ہے مشتمل ہوتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اس کو ریپیٹ کرو. یا کوئی لفظ دے دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس سے ملتا جلتا لفظ جو ہے، جو اس سے منظم طور پہ تم بنا سکتے ہو کوئی لفظ،
تم یہ کہہ سکتے ہو روم، اور روم کا لفظ کے ساتھ کوئی لفظ ایسا بناؤ جو کہ روم سے ملتا جلتا ہو صوتی اثرات میں. تو اگر بچہ کہتا تھا قوم تو وہ جو تھا وہ کہتے تھے ٹھیک ہے یہ نارمل اوسط درجے کی ذہانت جو ہے وہ رکھتا ہے. اور ظاہر ہے جو بچے ایسا نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے یہ کام جو تھا مشکل تھا. جتنے سوالات اس ٹیسٹ پر بچہ دے لیتا تھا اور صحیح ان کے جواب دے لیتا تھا، ہوتا اس طرح سے تھا کہ مثلا ایک بچہ ہے 8 سال کا، وہ اس ٹیسٹ کو لیتا ہے. تو وہ جب اس ٹیسٹ کو لیتا ہے تو فرض کیا جائے فرض محال وہ 10 سوالوں کے جواب جو اس ٹیسٹ پہ تھے وہ دے سکتا تھا. 11ویں سوال پہ جا کے وہ اٹک جاتا تھا، اس کو اس سوال کا جواب نہیں آتا تھا. اور یقیناً 12واں سوال اور 13واں سوال اور 14واں سوال جو ہے وہ اس سے زیادہ مشکل ہوتا تھا. سو وہ اس کے 10ویں سوال کے بعد اس کو کوئی بھی سوال جو ہے وہ آسانی سے اس کا جواب جو ہے وہ دیا نہیں جاتا تھا. سو 8 سال کا بچہ اگر 10 سوالوں کے جواب دے لیتا تھا اور تمام 8 سال کے بچے جو اس گروہ میں ہوتے تھے وہ بھی 10 سوالوں کے جواب دے لیتے تھے اس ٹیسٹ کے اوپر، تو ہم یہ کہتے تھے کہ اس 8 سال کے بچے کی جو اوسط ذہانت ہے وہ ان تمام بچوں کی ہے جو کہ 8 سال کے ہوتے ہیں. سو یہ ایک کانسیپٹ، مینٹل ایج کا کانسیپٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا. تو جب پیاژے نے بینائی کے اس انسٹیٹیوشن میں کام کرنا شروع کیا اور ان ٹیسٹس کو اس نے اسٹڈی کرنا شروع کیا تو وہ بہت زیادہ فیسنیٹ ہوا. بینائی اور پیاژے کے درمیان تھوڑا سا فرق اس طرح سے ہے کہ بینائی جو تھا وہ دراصل اس ٹیسٹ کی تیاری اور اس ٹیسٹ کو استعمال کرنے کی صورت میں اس طرح سے خواہاں تھا یا اس طرح سے جڑا ہوا تھا کیونکہ اس کو منسٹری آف ایجوکیشن نے کہا ہوا تھا کہ نکالو ہمارے بچے بتاؤ کس طرح سے ذہین ہیں. تو وہ بے شمار ٹیسٹنگ جو ہے وہ اسکولوں کی کیا چلا جا رہا تھا. اس کو بچوں کی غلطیوں کے اندر اتنا زیادہ اس کا دھیان نہیں تھا. بچے جب غلطی کرتے تھے اور وہ ٹیسٹ کے کسی سوال کا صحیح جواب نہیں دے پا رہے ہوتے تھے تو وہ جو بنائی تھا وہ کہتا تھا اچھا چلو اس کا درجہ جو ہے ذہانت کا وہ کم ہے اور اس کو چھوٹے پہلے زمرے میں ڈال دو. یہ بچہ جو ہے اس کی ذہنی عمر جو ہے 8 سال نہیں بلکہ 7 سال ہے یا 6 سال ہے کیونکہ یہ اتنے ہی جوابات اس ٹیسٹ پہ دے سکا ہے جتنے کہ ایک 6 سالہ بچہ جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس پیاژے جو تھا وہ جس وقت یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہا تھا تو اس نے بہت زیادہ گہری دلچسپی لینی شروع کر دی کہ آخرکار بچے جو ہیں وہ ایک خاص سطح پر پہنچ کر اگلے سوالات کے جواب کیوں نہیں دے پاتے. یہ کیوں کر ہے کہ ایک بچہ 8 سال کا ہے وہ 10 سوالوں کے جواب دے لیتا ہے لیکن 11ویں سوال پہ جا کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو اس سوال کا جواب نہیں آتا، وہ 12واں سوال کا جواب نہیں دے سکتا. کیا ایسی وجہ ہے؟ اور تمام 8 سال کے بچے جو ہیں وہ 10 سوالوں کا جواب دینے کے بعد اوسطاً اس کے اگلے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ نہیں دے سکتے تھے. اس بنیاد پر پیاژے نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں بچوں سے خود بات کر کے پوچھوں کہ میاں تمہیں یہ سوال کا جواب آ کیوں نہیں رہا. تو اس نے کلینکل میتھڈ جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں، کلینکل میتھڈ استعمال کیا جس میں وہ بچوں کے ساتھ جو وہ مسٹیکس کرتے تھے اپنے ٹیسٹنگ کے دوران اس کے ساتھ انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی پوچھنے کے لیے کہ یہ سوال کا جواب تم کس طرح سے دیتے ہو. اور وہ بڑا حیران ہوا کہ جو بچے ہیں وہ دراصل اس سوال کا جواب تو دے رہے ہیں مگر اس کی منطق جو ہے اس کی لاجک جو ہے وہ کمپلیٹلی وہ فرق ہے. اور وہ لاجک جو ہے وہ لاجک نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ تیار ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ذہانت یا سوچنے کا عمل یا وہ لاجیکل انالیسس جو بچہ کر رہا ہے وہ دراصل اس میں کوئی خرابی یا کمی ہے کسی ایک درجے میں ہونے کی وجہ سے. بقول پیاژے کے کہ اگر آپ ایک نچلے درجے میں زندگی بسر کر رہے ہیں عمر کے حساب سے تو اس درجے میں ذہنی سوچ کا ارتقا اس معیار کا نہیں ہے کہ جس معیار سے آپ ایک مشکل سوال کو حل کر سکیں. اور یہ عجیب سی بات ہے کہ جب آپ اس عمر میں سے گزر کے نئے درجے میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہی سوال جو پہلے مشکل ہوتا ہے اب آسان ہو جاتا ہے اور اس کو آپ حل کر لیتے ہیں. تو اس بنیاد پر پیاژے نے بچوں کی نشو و نما کے بارے میں ایک نیا رخ اختیار کیا. جیسے ہم نے پہلے فروئڈ کے ضمن میں بات کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ فروئڈ جو ہے وہ بچے کی سائیکوسیکشول ڈیولپمنٹ کے اوپر زور دیتا ہے، یعنی اس ضمن میں زور دیتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی جنسی ارتقاء میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو پیاژے کا جو نیا رخ تھا وہ یہ تھا کہ بچہ جنسی نہیں بلکہ خیال کے ارتقاء میں سے گزر رہا ہوتا ہے یا اپنے وقوف کے ارتقاء میں سے گزر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے کوگنیشن کے ارتقاء میں، یعنی وہ یوں سمجھنا چاہیے کہ
جو ارتقا ہو رہا ہے بچے کا وہ دراصل اس کے خیال کا ہے، جس میں اس کی ذہانت جو ہے اس کا گہرا تعلق ہے. تو اس خیال سے پیاژے جو تھا وہ اپنے خیال کو آگے لے کے چلتا چلا گیا، اور اس نے 3-4 نتیجے جو تھے اپنی کلینکل انالیسس کے دوران، جب وہ بنے کے ساتھ کام کرتا تھا، ان نتائج پہ وہ پہنچا. مثلا اس نے پہلا نتیجہ جو اس کا، اور غالباً بنے کا بھی یہی نتیجہ تھا جو اس کا تھا، وہ یہ تھا کہ جو ذہانت ہے وہ بایولوجیکلی انہیریٹڈ نہیں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کے اندر حیاتیاتی طور پر یا فعلیاتی طور پر انٹیلیجنس یا ذہانت جو ہے موجود ہو، ایسا نہیں. بلکہ ذہانت کا تعلق جو ہے وہ تجربے سے ہے. جب بچہ زندگی کے اندر کوئی تجربہ کرتا ہے تو وہ ٹھوکر کھاتا ہے، گرتا ہے، پھر وہ دوبارہ سے اس تجربے کو کرتا ہے، کسی ایک وقت پہ آ کے اس چیز کو وہ ٹھیک طرح سے حل کر لیتا ہے. مسائل کا حل جو ہے وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور تجربہ کرنے کے ساتھ ساتھ ذہانت کو بڑھاتا ہے. سو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر عمر کا بڑھنا اور تجربات کا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کسی بھی بچے کی ذہانت کو بڑھانے کے لیے. یہ نتیجہ جو تھا یہ بنیادی طور پہ بہت ضروری تھا، اور اس کی بنیاد پر جو پیاژے تھا اس نے اپنی ساری نظریے کی بنیاد کو ڈھالا. اس ضمن میں ایک چھوٹا سا فریز ہے جو میں استعمال کرتا چلوں، جس کو ہم انگریزی میں جنیرک ایپسٹمالوجی کہتے ہیں. ایپسٹمالوجی فلسفے کی ایک شاخ ہے جس کے اندر فلسفی جو ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے نالج یا معلومات یا علم جو ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں. اور جینیٹک ایپسٹمالوجی لفظ تو جینز سے ہے، لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ ڈیولپمنٹل ہے، کہ ہم جس چیز کے بارے میں ہم معلومات اکٹھے کرتے ہیں جب ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہماری نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ بڑا گندھا ہوا ہے تجربات کے ساتھ اور ہماری حیاتیاتی زندگی کے ساتھ، کہ ہم بایولوجیکلی گرو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا تھاٹ جو ہے وہ بھی گرو کر رہا ہوتا ہے. اور جس کی بنیاد پر اس جینیٹک ایپسٹمالوجی جو کانسیپٹ اس نے 1950 میں اپنی کتابوں میں اور اپنے مضامین میں شائع کیا، اس کے نظریے کا کور حصہ جو ہے وہ بن گیا. اگر آپ اس سلائیڈ کے اوپر دیکھیں، اس کے اندر 4 درجات ہیں بچوں کے، جو کہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک کے، اور 2 سال سے 7 سال تک کے، اور پھر 7 سے 11 سال سے، اور 11 سے پھر ابو ایڈلٹہڈ تک. تو اگر غور کیا جائے تو یہ جو بچے کی سٹیجز ہیں یہ کچھ خاص مختلف نہیں ہے فرویڈین سائیکوسیکشول سٹیجز سے. مگر میں آپ کو اس بات کی نشاندہی کرتا چلوں اس سلائیڈ میں خاص طور پر، کہ اگر آپ ان بچوں کی تصویروں کے نیچے دیکھیں تو میں نے نیلے رنگ کے مربع جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے میرے پاس کوئی ایسی تصویر تو نہیں ہے جو کہ میں وقوفی ارتقاء کو دکھا سکوں، مگر میں نے یہ اسکیمیٹکلی آپ کو یہ میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ جو نیلے رنگ کا مربع ہے ہر بچے کے سامنے اور وہ کوگنیٹو اسٹرکچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو چھوٹے بچے میں یہ کوگنیٹو اسٹرکچر جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے، یہ بہت تھوڑا سا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے فزیکلی وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، یہ کوگنیٹو اسٹرکچر جو ہے وہ بھی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب وہ ایڈلٹ یا بلوغت میں وہ بچہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کا اسٹرکچر جو ہے تقریباً اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا ایک ایڈلٹ کا یا ایک بڑے شخص کا ہوتا ہے. سو کوگنیٹو اسٹرکچر کے ضمن میں ہم بات کرتے چلیں کہ یہ کوگنیٹو اسٹرکچر جو ہے کس طرح سے بنتا ہے یا اس کی تشکیل جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. اس ضمن میں ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کو ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں اسکیما. اسکیما لفظ جو ہے اردو میں میرا خیال ہے سب سے اچھا اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ نقش ہے. اور نقش کو یوں سمجھنا چاہیے جیسے ہم کوئی چیز اگر ہماری زندگی میں گزرتی ہے تو اس کا نقش ہمارے ذہن پہ رہ جاتا ہے. تو یہ نقش کا ذہن پہ رہنا دراصل میموری ہے یا یادداشت ہے. سو میموری جو ہے وہ ایک یا یادداشت جو ہے وہ ایک کوگنیٹو اسٹرکچر ہے یا ایک ایسی وقوفی ساخت ہے جو ہمارے ذہن کا حصہ ہے. اسی طرح بے شمار اور وقوفی ساختیں ہیں جو کہ ہمارے ذہن کے حصے کے اندر موجود ہوتی ہیں. اور ان ساختوں میں مثلاً ادراک ہے، پرسیپشن ہے، میموری ہے، ایموشنز ہیں اور بہت دیگر ساری چیزیں. مقصد چھوٹا سا صرف اتنا ہے کہ اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں اور وہی نیلا ڈبہ جس کے بارے میں یا مربع جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے
پیدائش کے وقت اس کا سٹرکچر یا اس کا حجم یا اس کا سائز جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اگر اس میں جو دائرے آپ کو نظر آ رہے ہیں سفید رنگ کے، ان کو دیکھیں تو یہ اسکیماز ہیں. جو ظاہر ہے چھوٹے بچے کے پاس اس طرح کے نقوش جو یادداشت پر مبنی ہوں یا ہیجان پر مبنی ہوں یا جذبات پر مبنی ہوں بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جیسے 4 سال کا ہو جاتا ہے، تو یقیناً اس کا کوگنیٹو سٹرکچر یا وقوفی اس کی ساخت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں اسکیماز کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. حتیٰ کہ جب وہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے اور بالغ ہونے کے بعد بھی، تو اس سٹرکچر کے اندر اپنی وسعت جو ہے اس کی ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے کہ ایک ایڈلٹ کی ہوتی ہے، اور اس میں بے شمار سٹرکچرز ہیں، کوگنیٹو سٹرکچرز یا اسکیماز جو ہیں وہ اس میں بھر جاتے ہیں. ظاہر ہے یہ سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ آخر یہ اسکیماز جو ہیں کس طرح سے اس سٹرکچر کا حصہ بنتے ہیں، اور ہم اس کے ضمن میں ابھی ایک بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ چھوٹی سی بات کرتے چلیں، وہ یہ ہے کہ اسکیما دراصل وقوفی ساخت کا ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے، اور یہ ایلیمنٹ جو ہے دراصل اس لیے موجود ہے کہ جو فرد ہے وہ اپنے ایکشنز کو کسی نہ کسی طرح سے ٹرانسلیٹ کر سکے. مثلا جب بچہ پیدا ہی ہوتا ہے، چھوٹا سا ہی ہوتا ہے، آپ یوں سمجھے کہ 1-2 ماہ کا ہوتا ہے فرض کیا جائے، بلکہ پیدائش کے وقت یہ ممکن ہے کرنا، تو قدرت نے اس کو ایک اسکیما جو ہے وہ عطا کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اسکیما ہے مثلا گرفت کرنے کا، گراسپ کرنے کا. چھوٹا بچہ نوزائیدہ، آپ بالکل اس کو، چھوٹے سے بچے کو آپ اس کی ہتھیلی کے اوپر اگر انگلی رکھیں تو وہ اپنی انگلیاں جو ہے وہ بند کر لیتا ہے اور آپ کی انگلی کو پکڑ لیتا ہے. تو وہ جو گرفت کرنے کا عمل ہے یہ اس بچے کے اندر موجود ہوتا ہے. بقول پیاجے کہ یہ ریفلیکس ایکشن نہیں ہے، غالباً ریفلیکسز سے بنا ہوا ہے، لیکن یہ ایک پروگرامڈ ایکشن ہے جو کہ برین کے اندر پہلے سے پری وائرڈ ہے، پہلے سے ہی تیار شدہ ہے، اور قدرت نے وہ اس بچے کو سکھا کے بھیجا. یقیناً یہ گرفت کرنے کا عمل جو ہے یہ بدلتا چلا جائے گا تجربوں کے ساتھ، مگر اس کا سٹرکچر یا یہ اسکیما جو ہے پہلے سے موجود ہے. اسی طرح ہی اور بہت سے، جیسے کسی چیز کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے بچہ جو ہے وہ تگ و دو کرتا ہے. شروع میں ظاہر ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ادھر ادھر بے ترتیبی کے ساتھ ہلاتا ہے اور چیزوں کو پکڑ نہیں پاتا، لیکن بتدریج وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزوں کو نہ صرف اٹھا سکتا ہے بلکہ ان تک پہنچ سکتا ہے اور خود بھی پہنچ سکتا ہے. ظاہر ہے جھولنے میں لیٹا ہوا بچہ بہت دور تک نہیں جا سکتا، مگر رینگتا ہوا بچہ بہت دور دور تک چلا جاتا ہے، اور بلکہ ماں باپ جو ہے وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کسی غلط چیز کو جا کے نہ پکڑ لے، اس لیے وہ بجلی کے جو پلگز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بند کر کے رکھتے ہیں تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، یا گھر میں اگر کوئی آتش دان ہے تو اس کو بند رکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے اپنا ہاتھ اس میں جلا نہ دے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جو اسکیما ہے اس سے ایکشن جو ہے وہ تیار ہو سکتا ہے. یعنی اسکیما جو ہے وہ ایک نقشہ جو ذہن پہ موجود ہے، اور اس نقشے کی بنیاد پر یا اس نقوش کی وجہ سے ہم کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. کچھ ایکشنز تو ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بیہیویئرلی پیدا کر سکتے ہیں. مثلا اپنے ہاتھ ہلا سکتے ہیں، پینسل سے لکھ سکتے ہیں، اینڈ سو آن. بچہ جو ہے وہ انگوٹھا چوس سکتا ہے. یہ تمام ایکشنز جو ہیں نظر آتے ہیں، ان کو ہم اوورٹ رسپانسز یا اوورٹ ایکشنز کہتے ہیں، یا پیاژے ان کو اوورٹ ایکشنز کہتا تھا. اور جیسے جیسے بتدریج ذہانت بڑھتی چلی جاتی ہے یا سوچنے کا عمل زیادہ گمبھیر ہوتا چلا جاتا ہے یا کمپلیکس ہوتا چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم ایکشنز جو ہیں وہ انورٹلی ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں، کوورٹ ایکشنز بھی کر سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کوئی فعل جو ہے اس کو ادا کریں، ہم اس خیال کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. مثلا ہم کھانے کے عمل کو سوچ سکتے ہیں. ایک تو کھانا کھانا ہے جس میں آپ لقمہ جو ہے اپنے ہاتھ سے توڑ کر اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اپنے تصور میں آپ اپنے آپ کو کھانا کھاتا ہوا دیکھیں. تو ایسی صورت میں یہ کوورٹ ایکشن ہے جو کہ کیا جاتا ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ ظاہر ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی وقوفی ساخت جو ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے، اور اس میں اسکیماز جو ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں، تو یہ اتنے سارے اسکیماز اس کے بڑے ہونے تک کس طرح سے زیادہ ہو جاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے کہ یہ اسکیماز، یہ جو نقش جو ہیں جو اس کے ذہن میں موجود ہیں، وہ کس طرح سے ان کی افزائش یا ان کی بڑھوتی جو ہے وہ ہو جاتی ہے؟ تو پیاژے نے اس کے ضمن میں ایک بات کی کہ ایک پروسیس ہے جس کو وہ کہتا ہے اکوموڈیشن. اکوموڈیشن جو ہے وہ دراصل بالکل وہی پروسیس ہے جو لرننگ کا پروسیس ہے. یعنی انسان جو ہے اپنی زندگی کے اندر جیسے جیسے وہ پروان چڑھتا ہے وہ نئی چیزیں اپنے تجربات سے سیکھتا چلا جاتا ہے. تو اکوموڈیشن کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ اسکیماز جو اس کے ذہن میں موجود ہیں
وہ ناکافی ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے، اور کسی بھی ماحول کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے افیکٹولی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ آپ انٹریکٹولی اس کو افیکٹولی انٹریکٹ نہیں کر سکتے تو آپ ایک نئی چیز کو سیکھیں اور اپنی انوائرمنٹ کو پہلے کی نسبت جو ہے بہتر طور پر اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذکر کرتا چلوں کہ بچہ پہلے یہی کوشش کرتا ہے کہ جو اسکیماز اس کے پاس موجود ہوتے ہیں اس سے وہ انٹریکٹ کرے اور اسی کو مثلا گراسپ کرنے کی ہم نے بات کی تھی، پکڑنے کی بات کی تھی۔ چھوٹا بچہ ہے، وہ کوئی بھی چیز آپ اس کی ہتھیلی پہ رکھتے ہیں تو اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی انگلی رکھتے ہیں تو وہ بھی پکڑ لے گا، اگر اس کے ہاتھ میں اگر آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما دیں تو وہ اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کرے گا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے یہ گرفت کرنے کی یا اس گراسپ رسپانس کی نوعیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے، زیادہ کمپلیکس ہو جاتی ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ مثلاً کتاب کو پکڑتا ہے، کتاب کو پکڑنے کا عمل جو ہے وہ مختلف ہے انگلی کو پکڑنے کے عمل سے جو کہ ہتھیلی پر رکھ کے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ وہ اگر قلم کو پکڑتا ہے اور لکھتا ہے اس سے، جیسے 4-5 سال کا بچہ جو ہے اسکول جانے سے پہلے اور اسکول جانے کے وقت وہ پین کو استعمال کر سکتا ہے یا کریونس، تو اس کے پکڑنے کا انداز بالکل اور ہوتا ہے۔ تو بنیاد جو ہے وہ پکڑنے سے ہی ہے یا گرفت کرنے سے ہی ہے شروع کی، لیکن اس گرفت کرنے کی نوعیت جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ اور زیادہ سبک اور زیادہ خوبصورت جو ہے وہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ بنیاد جو پیاجے کی تھیوری کے بارے میں ہے، جس میں پیاجے نے یہ کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ جیسے جیسے جسمانی طور پر اپنی نشو و نما پاتا ہے اور بڑھتا ہے، تو اس کے ذہن کے عوامل یا اس کا ذہن یا اس کا خیال یا اس کی ذہانت بھی تبدیل ہوتی ہے، اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ پیچیدہ، زیادہ کمپلیکس جو ہے ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو خیال کی نوعیت ہے یہ کس طرح سے کن ادوار میں یا کن درجات میں بچوں کے اندر کس طرح سے تبدیل ہوتی ہے۔ تو اس بات کو آپ پیش نظر رکھیں اور پس پردہ اپنے خیال میں کسی جگہ ٹکا لیں کہ بچوں کا خیال جو ہے اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، اور ہم مختلف ادوار میں دیکھیں گے کہ ایک خیال یا ایک طرز کا خیال جو ہے ایک خاص درجے میں کس طرح سے رونما ہوتا ہے، اور وہ خیال جو ہے کس طرح سے دوسرے درجے میں بدل جاتا ہے، پھر تیسرے درجے میں بدلتا ہے، اور سو آن سو فورتھ۔ تو پیاجے نے یہ، اگر آپ اس سلائیڈ کی طرف غور کریں، 4 قسم کی سٹیجز یا 4 قسم کی درجہ بندیاں بچے کی بنائی ہیں۔ اس میں سے پہلی سٹیج جو ہے وہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک کی ہے، پھر 2 سے 7 سال تک کی ہے، 7 سے 11 سال تک کی ہے، اور 11 سے پھر بڑھ کر ایڈلٹ لائف میں یا بڑے ہونے کی صورت میں وہ یہ سٹیج جو ہے چلتی چلی جاتی ہے۔ اور ان سٹیجز کے نام بھی ہیں، جیسے فرائڈ کی سٹیجز کے نام تھے۔ پہلی سٹیج کو ہم سینسری موٹر سٹیج کہتے ہیں، دوسری کو ہم پری آپریشنل سٹیج کہتے ہیں، تیسری کو کانکریٹ آپریشن سٹیج کہتے ہیں، چوتھی کو فارمل آپریشن سٹیج کہتے ہیں۔ اور ہم ان کی ڈسکرپشنز گو کہ اس جدول میں چھوٹی چھوٹی بریف ڈسکرپشنز موجود ہیں، ہم اس کو اور زیادہ کھول کے بیان کریں گے۔ اس سلائیڈ کے اوپر آپ غور کر لیجئے اور اس کو غور سے دیکھ لیجئے، کیونکہ اس کے اوپر ہم لمبی بحث کریں گے، مگر یہ ایک چھوٹی سی سمری ہے جو کہ آپ کو مدد دے گی سمجھنے کے لیے۔ سینسری موٹر سٹیج کے اندر بچہ جو ہے وہ پیدائش سے لے کر 2 سال کی عمر تک بڑا ہوتا ہے، اور اس دوران میں اس کے پاس زبان بولنے کی اہلیت نہیں ہوتی۔ یہ میں محتاط طریقے سے بات کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ 2 سال کا بچہ جو ہے وہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً وہ اپنی ماں کو ماں کے نام سے پکار، اماں کہہ سکتا ہے یا ماما کہہ سکتا ہے، اور باپ کو باپ کے نام سے پکارتا ہے، اور غالباً چند اور لفظ ہیں جو اس نے سیکھے ہیں۔ مثلاً لفظ کار سیکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مجھے کار میں لے چلو اور گھمانے لے چلو۔ تو اس طرح کے لفظ چھوٹے چھوٹے اس نے سیکھے ہوئے، مگر اس کے پاس فارملی کوئی زبان نہیں ہوتی، وہ جملے کنسٹرکٹ نہیں کر سکتا، اس کے پاس یہ اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ لمبے جملے جو ہیں وہ بنا سکے۔ چھوٹے چھوٹے جملے تو وہ یقیناً بنا سکتا ہے، چھوٹے فریزز جو ہیں وہ بنا سکتا ہے۔ اس عمر کے اندر بچہ جو ہے وہ اپنے انٹریکشنز ماحول کے ساتھ سینسری موٹر انداز میں کرتا ہے۔ سینسری آف کورس
اس کا تعلق جو ہے وہ حصوں کے ساتھ ہے، حسیات کے ساتھ ہے، اور موٹر رسپانسز جو ہیں وہ ظاہر ہے افعال کے یا ہمارے عضلات کے رسپانسز ہیں جو کہ بچہ جو ہے وہ ادا کرتا ہے. اچھا، شروع میں تو بچہ جو ہے وہ کسی حد تک ریفلیکسولی رسپانسز کو ادا کرتا ہے. جیسے دودھ پی رہا ہے تو سکنگ کا رسپانس ہے جو نظر آتا ہے. اگر وہ ڈسٹریس میں ہے تو اپنی جسم کو ہلاتا اس طرح سے کہ وہ ریفلیکسو نظر آتا ہے. لیکن جیسے جیسے وہ یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے جو یہ ریفلیکسو رسپانسز ہیں یہ زیادہ کمپلیکس اور زیادہ اچھے رسپانسز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. عموماً 1 مہینے سے لے کر 4 مہینے کی عمر کے اوپر بچہ جو ہے وہ کچھ ایسے افعال ہیں جن کو بار بار دہراتا ہے. ان افعال کو دہرانے میں اس کو دراصل لطف آتا ہے. اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں پرائمری سرکولر ریاکشنز. وہ ایسے ریاکشنز ہیں جو بار بار سائیکل ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس عمر کا بچہ جو ہے وہ دراصل اپنی ذات کے اوپر بڑا زور دیتا ہے، ایگو سینٹرک ہوتا ہے. سارا اس کا مظہر جو ہے نا، اس کی سوچ کا مظہر جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف ہوتا ہے. مثلاً پیاجے نے ایک بڑا دلچسپ تجربہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا جن کی عمر جو تھی وہ تقریباً اس 3 سال کی عمر کے قریب تھی. اور اس نے یہ دیکھا کہ اپنے ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ ان ہیلڈر کے ساتھ اس نے 3 ماؤنٹین اسٹڈی جو ہے وہ کی. 3 ماؤنٹین اسٹڈی کے اندر 3 پہاڑیاں ایک میز کے اوپر چھوٹی چھوٹی بنا دی جاتی ہیں، اور ایک طرف بچے کو بٹھا دیا جاتا ہے اور دوسری طرف ایک گڑیا کو بٹھا دیا جاتا ہے. اور پھر جو تجربہ کار ہے پیاجے جو تھا اس نے ان 3 پہاڑیوں کی تصویریں کھینچی. 3 تصویریں کھینچی. ایک وہ تصویر تھی جو کہ جو اپنا جیسا بچہ ان 3 پہاڑیوں کو دیکھ رہا تھا، یعنی وہ جو اینگل تھا وہ بچے کی آنکھوں سے تھا. اور ایک تصویر انہوں نے کھینچی جو کہ گڑیا دیکھ رہی ہے جو کہ اس کے برعکس الٹی طرف سے تھا، اور ایک سائڈ سے تصویر کھینچی جو نہ بچے کا رخ تھا نہ گڑیا کا رخ تھا. تو بچے کو کہا گیا کہ اچھا یہ تم پہاڑیاں دیکھ لو، دیکھنے کے بعد یہ بتاؤ کہ ان میں سے کون سی تصویر ایسی ہے جو کہ جو تمہیں نظر آ رہی ہے، جس طرح سے تم پہاڑیوں کو دیکھ رہے ہو آئیڈینٹیفائی کرو، بتاؤ کہ وہ کون سی تصویر ہے. تو بچے نے بالکل کریکٹلی صحیح تصویر کی نشاندہی کی. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا یوں سوچو 1 منٹ کے لیے کہ جیسے گڑیا دیکھ رہی ہے ان 3 پہاڑیوں کو جو تمہارے اپوزٹ ہے، تو بتاؤ کہ کون سی تصویر ہے. تو بچہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتا تھا. اس نے وہی تصویر پسند کی جو جس سے کہ وہ اس کو نظر آ رہی ہیں وہ 3 پہاڑیاں. تو اس کی جو ان 3 پہاڑیوں کے بارے میں پرسپشن تھی وہ اسی اینگل سے تھی جو کہ وہ خود سے دیکھ رہا تھا. تو اس عمر میں اس بچے کو یہ سمجھانا کہ نہیں، ایک کسی اور کا پوائنٹ آف ویو بھی ہو سکتا ہے، یا کسی اور کا بھی نقطہ نظر یا کسی اور کا بھی اینگل ہو سکتا ہے. بچے کو یہ بات جو ہے سمجھ نہیں آتی، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ایگو سینٹرک ہے، اپنی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کے بعد بچہ آہستہ آہستہ بتدریج بڑھتے ہوئے ایک اور سٹیج میں داخل ہوتا ہے جس کو پیاجے پری آپریشنل سٹیج کہتا ہے. پری آپریشنل سٹیج جو ہے 4 سال کی عمر سے لے کر 7 سال کی عمر تک جو ہے محدود ہے. اس پری آپریشنل سٹیج کے اندر بچہ جو ہے وہ اپنی آمد کیے ہوئے خیالات کے اندر گم ہوتا ہے. 4 سال سے لے کر 7 سال کی عمر میں یہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنے آورد اور اپنی آمدوں کے اوپر اپنے خیالات کو بیس کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کی اپنی ذاتی منطق ہے وہی درست ہے، اور عجیب و غریب اس سے نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں. یقیناً جو بڑا انسان ہے، یا آپ اگر بچوں کے ساتھ جو اس عمر میں ہوتے ہیں تجربات کر کے دیکھیں تو ان کی سوچ جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے بڑوں کی سوچ کے مقابلے میں. مثلا اس سلائیڈ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 3 تصویریں دکھائی گئی ہیں. اگر بائیں طرف کی تصویر کو دیکھیں تو بچہ جو ہے غالباً 5-6 سال کا بچہ ہے، وہ 2 گلاسوں میں پڑے ہوئے پانی کو دیکھ رہا ہے، اور دونوں گلاسوں میں جو پانی ہے ان کا حجم یا ان کا والیوم جو ہے وہ برابر ہے. اور اگر سوال پوچھا جائے کہ کس میں پانی زیادہ ہے تو وہ کیا پانی برابر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں پانی برابر ہے، دونوں گلاسوں میں ایک جیسا ہی ہے. لیکن اگر اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ایک لمبے سراہی دار قسم کے گلاس کے اندر ایک گلاس میں سے پانی کو انڈیل دیا جائے جس سے نظر یہ آئے کہ پانی کی جو لیول ہے اس کا وہ بڑھ گیا ہے دوسرے گلاس کی نسبت، اور پھر وہی سوال پوچھا جائے کہ آیا پانی جو ہے وہ برابر ہے دونوں گلاسوں کے اندر، تو چونکہ اس کو حجم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے
تو وہ جو میٹر ہے اس کو کنزرو نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں بیان کر سکتا کہ جو آپ نے پانی دوسرے نئے گلاس میں ڈالا ہے اس میں پانی کی مقدار تو اتنی ہی ہے, حجم تو اتنا ہی ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں, اس گلاس میں زیادہ پانی ہے اور اس گلاس میں کم پانی ہے, جس کی وہ نشاندہی آخری تصویر میں کر رہا ہے. بظاہر ایک بڑے آدمی کے لیے یہ کسی قدر مزہ کا خیز بات ہوتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے, اور وہ ایک اس خیال کا اظہار کر رہا ہے جس کا غالباً اس کی ذہنی سطح اس کی اتنی ہی ہے کہ اس سوال کو وہ اس طرح سے پروسیس کر سکے. نہ صرف یہ کہ وہ حجم کو نہیں ناپ سکتا, بلکہ اگر آپ اور اگلی سلائیڈ کو دیکھیں تو بے شمار اور ایسے پیمائش کی صورتیں ہیں جس کے اندر پیاژے نے بے شمار تجربات کر کے دکھائے کہ اس عمر کے بچوں کو واقعی کنزرویشن کے اندر ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. مثلاً اگر ایک سطر, ایک لائن بنا دی جائے چھوٹے چھوٹے پیسوں کی, 5 روپوں کی فرض کیا جائے, جس کے اندر 5 روپے کے 5 کوائنز ہوں, اور دوسری سطر جو ہے وہ چھوٹی ہو, قریب جڑی ہو, مگر اس میں بھی 5 ہی ہوں, اور یہ پوچھا جائے کہ کون سی لائن لمبی ہے, تو بچہ اس لائن کو سلیکٹ کرتا ہے جس میں وہ 5 کوائنز جو ہیں اسپریڈ آؤٹ ہیں, پھیلے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنی انٹیوشن استعمال کر رہا ہے اس سوال کو حل کرنے کے لیے, منطق جو ریزننگ ہوتی ہے اس کو استعمال نہیں کرتا. اسی طرح میتھس کے لیے ہے اور نمبر کے لیے ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ مثالیں آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں اور ان کے بارے میں اور بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد بچہ جو ہے تیسری سٹیج میں داخل ہوتا ہے یا تیسرے درجے میں داخل ہوتا ہے, جو 7 سال کی عمر سے لے کر شروع ہوتی ہے اور تقریباً 11 سال کی عمر تک جو ہے وہ رہتی ہے. اس عمر کے اندر خاص طور پہ 7 سال کا بچہ جو ہے وہ تمام یہ پرابلمز جو وہ پہلے حل نہیں کر پاتا, جیسے کنزرویشن پرابلمز ہیں, وہ سارے کے سارے حل کر لیتا ہے. اور یقیناً ایک ایسے نفسیات دان کے لیے جو کہ بچوں کے ارتقاء کو کا مطالعہ کر رہا, اس کے لیے یہ بات جو ہے شروع میں بڑے چھمبے کی ہوتی ہے. یہ یک لخت کایا پلٹ جاتی ہے ایک ہی بچے کے اندر جب وہ ایک خاص عمر کے حصے میں سے ایک اور حصے میں داخل ہوتا ہے. اور بقول پیاژے کے کہ عموماً جب بچہ ایک دور سے دوسرے دور میں داخل ہوتا ہے تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے یہ بالکل مکمل ہوتی ہے, ٹوٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو بچہ والیوم اور لمبائی, لینتھ اور میس, حجم, ان تمام چیزوں کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ بچہ جو ہے وہ سمبلز کو استعمال کر سکتا ہے, بلکہ وہ اب لاجیکل رولز یعنی منطقی اصول جو ہیں ان کو بھی یوز کرتا ہے ان کنزرویشنز کو کرنے کے لیے. لیکن اس سٹیج میں 7 سے 11 سال کی عمر میں بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھے, چھو سکے. ٹینجبل پرابلمز ہونے چاہیے. کانکریٹ پرابلمز اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایبسٹریکٹ خود سے خود ساختہ سوچ کے ان کے بارے میں نہیں بات کر سکتا, یا ان کے بارے میں کوئی لاجیکل ڈیسیژن نہیں کر سکتا, اس کو مشکل ہوتی ہے. اس عمر میں بچہ یہ بھی سیکھتا ہے کہ سمبلز کو استعمال کرتے ہوئے وہ اگر ایک فنکشن کو کر رہا ہے تو اسی فنکشن کو اور سمبلز استعمال کرتے ہوئے وہ ان کو الٹا بھی کر سکتا ہے. مثلاً جب اس کو حساب سکھایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جمع کرو 3 اور 5 کو, تو 2 سمبلز 3 اور 5 کو جمع کر کے جب وہ 8 بناتا ہے تو اس کو کچھ دیر کے بعد یہ بھی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میں 8 کو لے کر اگر اس میں سے 3 کو منہا کروں تو جواب میرے پاس 5 آ جاتا ہے. سو وہ پروسیسز جن کو وہ ایک ڈائریکشن میں کر سکتا ہے ان کو اسی صورت میں ریورس بھی کر سکتا ہے. تو وہ دونوں ڈائریکشنز جو ہیں وہ ان کا کر سکتا ہے. 9 سے 10 سالہ بچہ جو ہے وہ اس ضمن میں, اس خیال کے پروسیس میں کافی زیادہ میچور ہو جاتا ہے اور ایریاز کو مثلاً وہ ڈٹرمن کر سکتا ہے. اس سے پہلے اس کو بڑی مشکل تھی. مثلاً اگر یہ چھوٹی سی تصویر آپ دیکھیں, اس میں 2 آپ کو مربع دکھائے گئے ہیں جس کے اندر چھوٹے چھوٹے 4 مربع ہیں. سو بڑا مربع جو ہے نیلے رنگ کا ہے اور چھوٹے مربع جو ہیں وہ پیلے رنگ کے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو بائیں طرف تصویر ہے اس میں وہ جو چھوٹے مربع پیلے ہیں وہ پھیلے ہوئے کونوں کے قریب ہیں نیلے مربع میں, اور جو دوسرا مربع دائیں طرف دکھایا جا رہا ہے اس میں وہ چاروں مربع چھوٹے چھوٹے جو ہیں پیلے رنگ کے وہ قریب ہیں اور درمیان میں ہیں. اگر کسی 7 سالہ بچے سے پوچھا جائے کہ جو ایریا ہے, جو رقبہ ہے ان پیلے مربعوں کا, وہ بائیں تصویر میں زیادہ ہے یا دائیں تصویر میں زیادہ ہے, تو وہ جو تقابل ہے, جو بتانے کا انداز ہے, وہ یہ کہے گا کہ غالباً دائیں طرف جو ہے
اس کا رقبہ جو ہے وہ زیادہ ہے، اور جو بائیں طرف چونکہ وہ پھیل گئے ہیں وہ کم ہے. لیکن 9 سے 10 سالہ بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں رقبے جو ہیں برابر ہیں، کیونکہ یہ انہی 4 پیلے رنگ کے مربوں سے مل کے بنائے، چاہے آپ اس کو بائیں تصویر میں دیکھ لیں چاہے دائیں تصویر میں دیکھ لیں. اسی طرح بچہ جو ہے وہ اب کلاس انکلوژنز جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. مثلا اگر ان کو کہا جائے بچوں کو جو 10 سے 11 سال یا 9 سے 10 سال کے ہوتے ہیں کہ یہ بتاؤ اورنج رنگ کی کینڈیز نہیں ہوتی، گولیاں ہوتی ہیں، وہ دی جائیں کہ 8 گولیاں رکھ دی جائیں اور اس کے ساتھ 4 ہرے رنگ کی گولیاں رکھ دی جائیں، اور یہ سوال پوچھا جائے کہ کیا نارنجی رنگ کی گولیاں، اورنج کلر کی جو کینڈیز ہیں وہ زیادہ ہیں یا تمام کینڈیز ملا کر زیادہ ہیں. تو اس صورت میں وہ کلاسز اور سب کلاسز کو ڈیفائن کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے. وہ کہتا ہے زیادہ کینڈیز ہیں، کیونکہ وہ نارنجی کینڈیوں کو اور ہرے رنگ کی کینڈیز کو، گولیوں کو اکٹھا یکجا کر لیتا ہے اور ان کو ایک کلاس تصور کرتا ہے اور سوال کا صحیح جواب دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسیوٹی بھی جو ہے پراپرٹی وہ اس میں پیدا ہو جاتی ہے. مثلا وہ اندازہ لگا کر لاجیکل رولز کو استعمال کرتے ہوئے کنیکشن بنا سکتا ہے. مثلا اگر کہیں کہ یہ بتاؤ کہ جان جو ہے مثلا وہ لمبا ہے فرینک سے، اور فرینک جو ہے وہ لمبا ہے باب سے، 3 دوست ہیں جو آپس میں، تو وہ یہ ڈیٹرمن کر سکتا ہے کہ جو جان ہے وہ باب سے بھی لمبا ہے. تو یہ وہ ایک جو اس کی صورت ہے لاجیکلی وہ ڈیٹرمن کر لیتا ہے. اسی طرح سیریشن پروسیسز یا سیریشن کے جو پرابلمز ہیں وہ بھی حل کر دیتا ہے. اگر اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں تو 2 سیریشن پرابلمز دیے گئے ہیں، جن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر جو ہیں وہ ایون نمبرز کی ایک لسٹ ہے جس میں 2 4 6 8 10 12 14 18 and so on. تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے کہ جو نمبرز نہیں دیے گئے وہ کون کون سے ہیں. مثلا اس میں 10 اور اس میں 14 اور 16 جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو ڈیٹرمن کر سکتا ہے. اس کے نیچے جو شکل آپ کے سامنے موجود ہے اس میں بھی وہ ڈھونڈ سکتا ہے کہ کون سا لیٹر جو ہے وہ مسنگ ہے. تو اس میں جو لیٹر مسنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ای ہے، اور جیسے کہ آپ کو اب غالباً نظر آ جائے گا اس سلائیڈ کے اندر کہ وہ اس کو بھی ڈیٹرمن کر سکتا ہے. جس وقت بچہ 11 سال کا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بلوغت میں داخل ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، تو آخری سٹیج کے اندر بچہ جو ہے وہ فارمل آپریشن سٹیج میں داخل ہو جاتا ہے. فارمل آپریشن سٹیج کے اندر بچہ جو ہے وہ نہ صرف کانکریٹ آبجیکٹس جو سامنے اس کے دیے گئے ہوتے ہیں جو ان کو وہ چھو سکتا ہے، ان سے مسائل کا حل کر سکتا ہے، بلکہ وہ اپنی سوچ کے زور پہ اب ایبسٹریکٹ لیول کے اوپر وہ ان پرابلمز کا حل جو ہے وہ بتا سکتا ہے اور ان کو سالو کر سکتا ہے. مثلا ان میں سے ایک پرابلم جو ہے وہ جو کہ پیاژے نے اپنی ریسرچ میں استعمال کیا وہ پینڈولم کا پرابلم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ گھڑیاں تھی پرانے زمانے کی جس میں وہ گھنٹہ جو تھا وہ نیچے کو دائیں بائیں چلتا تھا. تو یہ پینڈولم جو ہے یہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے ضمن میں استعمال میں آیا. تو پیاژے کیا کرتا ہے کہ وہ بچوں کو کہتا ہے کہ یہ لو پینڈولم لو، یعنی وہ ایک چھوٹا سا وزن جو ہے ایک ڈوری کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے جھلاؤ، ٹھیک ہے، اور پھر اسے بچوں کو یہ کہتا ہے کہ تم اپنی دماغی زور کے اوپر یہ سوچ کے بتاؤ کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا عنصر ہے یا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ پینڈولم جو ہے وہ سلو یا فاسٹ جو ہے وہ جھول سکتا ہے. تو تم وزن تبدیل کر سکتے ہو، تم جو اس ڈوری ہے اس کی لمبائی کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہو، تم جو ہے جھٹکے کو تیز کر سکتے ہو یا آہستہ کر سکتے ہو. تو تجربہ کرنے سے بچہ جو ہے، اور ایبسٹریکٹ لیول پہ تجربہ کرنے سے، ذہنی طور پر تجربہ کرنے سے وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ دراصل جھولنے میں اس پینڈولم کے موومنٹ، اس گھنٹے کے موومنٹ میں دراصل اسٹرنگ لینتھ یا ڈوری کی جو لمبائی ہے وہ بہت گہرا اس کا عمل دخل ہے. جتنی لمبائی جو ہے اس ڈوری کی زیادہ ہوگی اتنا جو اس وزن کا جھولنا ہے وہ سست ہوگا، اور جتنی اس کی لمبائی کم ہوگی اتنا وہ تیزی کے ساتھ جھولے گا. اس طرح کا سوچ کا عمل جو ہے وہ یقیناً بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، اور وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بچہ اب اس سٹیج میں، جو کہ اب بالکل ایڈلٹ لائک اس کی تھنکنگ ہے، اس سٹیج میں داخل ہو گیا ہے جس کے اندر وہ ان تمام صورتوں کو یعنی عقلی استدلال کو یا لاجیکل رولز کو استعمال کرتے ہوئے وہ کریکٹ ڈیسیژنز تک یا کریکٹ انفرنسز تک پہنچ پاتا ہے. اسی طرح اگر یہ دیکھا جائے
کہ جب اس فارمل آپریشن سٹیج میں بچے پہنچتے ہیں تو یہ کچھ بچے اس فارمل آپریشن سٹیج کے اندر دور تک نکل جاتے ہیں اور ان کی لاجیکل تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ باریک اور پیچیدہ ہوتی ہے. مگر کچھ لوگ جو ہیں اس سٹیج میں پوری طرح سے اس کو کور نہیں کر پاتے اور اپنی فارمل آپریشن سٹیج کے اندر اس لحاظ سے آگے کو نہیں پہنچ پاتے جس طرح سے پہنچ جانا چاہیے. سو کمیاں کئی دفعہ رہ جاتی ہیں اس ضمن میں. اس خیال کے ساتھ کہ پیاژے نے جو 4 مختلف درجے یا سٹیجز یا درجہ بندیاں بچوں کی پنپنے کے ضمن میں بیان کی ہیں، اسی طرح سے ملتی جلتی درجہ بندیاں یا پنپنے کی صورتیں جو تھیں ایک روسی نفسیات دان نے بھی ان کے اس ضمن میں بات کی ہے. اس روسی نفسیات دان کا نام وائیگوتسکی ہے. وائیگوتسکی ایک نوجوان نفسیات دان تھا جو کہ روس میں رہا کرتا تھا اور اس نے پیاژے کے بارے میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نے اپنا خیال اور اپنا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا. گو کہ وہ بہت حد تک پیاژے کی بات کو مانتا ہے اور وہ بھی ایک سٹیج تھیورسٹ ہے جس کے اندر بچے جو ہیں وہ مختلف سٹیجز سے گزر کے آگے کو جاتے ہیں. مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سٹیجز یا یہ درجہ بندیاں جو ہیں اتنی ریسٹرکٹیو، اتنی سخت نہیں ہیں، اس میں کوئی باؤنڈریز جو ہیں وہ کوئی ایسی سخت نہیں ہے کہ یہ پیدائش سے لے کر 2 سال ہے، 2 سال سے لے کر 4 سال ہے، 4 سال سے لے کر 7 سال ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ان کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق پیدا ہو سکتا ہے. مثلا بچہ جو ہے کوئی ایک ایسا عمل جو خود سے کر رہا ہے اور پھنسا ہوا ہے اور پوری طرح نہیں کر پا رہا، تو اگر اس کی مدد کر دی جائے تو وہ اس عمل کو جلدی سے سیکھ لیتا ہے اور ایک پچھلے درجے کی سٹیج میں وہ عمل کر سکتا ہے جو اس نے بعد میں کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باوجود اس کے کہ ایک سٹیج ہے جس کے اندر بچہ کچھ عوامل یا عمل یا افعال جو ہے وہ سرزد کر سکتا ہے، اس کے اندر اگر اس کو کوئی مدد کر دے تو وہ اپنی عمر سے پہلے ہی وہ افعال جو ہیں جو وہ نیکسٹ سٹیج میں اس نے کرنے ہیں وہ کر سکتا ہے. اس کو وہ فارملی زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کہتا ہے اور اس کے ضمن میں وہ بہت ساری باتیں کرتا ہے. یہ بات جو ہے دراصل اس لیے پیاژے کے کانٹراسٹ میں پیدا ہوئی کہ وائیگوتسکی جو تھا وہ اسکول کی ٹریننگ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا اور وہ یہ دیکھتا تھا کہ اساتذہ اور کسی حد تک ماں باپ جو ہیں بچے کو اس کی تعلیم میں یا اس کی لرننگ میں مدد دیتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ بڑی جلدی سے اس لرننگ کے اندر آگے کو بڑھ جاتا ہے. یہ بڑا آسان سی چیز ہے سمجھنی کہ بچہ جو ہے وہ اگر بڑھ رہا ہے، وہ اس کی نشو و نما ہو رہی ہے اور وہ ایک سٹیج میں ہے، تو اگر اس کو کوئی مدد کرنے والا ساتھ موجود ہو تو وہ اس کی مدد کی وجہ سے اس چیز کے اندر یا اس مسئلے کو حل کرنے کی صورت میں وہ آگے کو بڑھ جاتا ہے. سو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ اس زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے، خاص طور پہ اساتذہ جو آپ ٹیچرز بنیں گے تو اس کی مدد کے ساتھ بچوں کے ارتقاء میں تیزی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. سو اس کرٹیسزم سے یا اس بات سے یا اس نظریے کے اینگل سے اس بات کی ہمیں اس کا آئیڈیا ملتا ہے کہ جو سٹیجز ہیں وہ اتنی زیادہ فکسڈ نہیں ہیں جیسے کہ پیاژے نے کہا. اس کے ساتھ ساتھ پیاژے کی جو ریسرچ تھی اس کے بارے میں اور بہت سارے کرٹیسزمز اور بہت ساری جگہوں سے پیدا ہوئے. مثلاً فرض کیا جائے کنزرویشن کا جو لا ہے جس میں بچے جو ہیں وہ حجم کو برابر نہیں بتا سکتے یا ان میں فرق نہیں بتا سکتے. یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے کلچرز میں جہاں پر زبان استعمال نہیں ہوتی بلکہ کر کے دکھایا جاتا ہے تو وہاں پر بچے جو ہیں حجم کے بارے میں جلدی جان لیتے ہیں. مثلاً میکسیکو میں بچے جو ہیں وہ خاص طور پہ جو کمہاروں کے بچے ہیں جو مٹی کے ساتھ مٹی گوندتے ہیں اور ان سے پیالے وغیرہ بناتے ہیں، وہ بچے جو ہیں وہ حجم کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں. اگر ان کو چھوٹا سا مٹی کا تھوڑا سا تودا ایک چھوٹا سا دیا جائے اور پوچھا جائے کہ کیا تم اس سے ایک پیالہ بنا سکتے ہو، تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ پیالہ بنے گا کہ نہیں. تو اس کے ساتھ ہم اب آخری بات وائیگوتسکی کے ضمن میں یہ کریں گے کہ وائیگوتسکی یہ کہتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ جس وقت اپنے سوچنے کے عمل میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو نہ صرف اس کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنا خیال جو ہے اس کو بہتر کر سکے یا اس کا ارتقاء کر سکے، بلکہ وہ خود سے بھی خاموشی کے ساتھ انر سپیچ میں اپنے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے. یہ عمل جو ہے بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ سیلف ٹاک یا یہ انر سپیچ جو ہے بچے کو
آگے بڑھنے میں، خیال کے آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. ہم چھوٹی سی سمری لیں گے یہاں پر پیاژے کی اور وائگوٹسکی کی اس زمن میں کہ ان کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں اور کیا ان کی تھیریز کی، ان کے نظریات کی کیا لمیٹیشنز ہیں. تو سب سے بڑی کنٹریبیوشن تو یہ ہے دونوں پیاژے اور وائگوٹسکی کی کہ انہوں نے ایک کوالٹیٹیو نظریہ جو ہے بچوں کے ارتقاء کا یا بچوں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں پیش کیا. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے ان سٹیجز کے بارے میں، خاص طور پہ پیاژے نے ان سٹیجز کے بارے میں بڑا کھول کے بیان کیا کہ بچہ جو ہے مختلف زندگی کے مدارج میں سے کس طرح سے اپنے خیال کو لے کر چلتا ہے اور کس طرح سے اس کا خیال جو ہے وہ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس نے ڈسکرائب کیا، دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہے، دوسرا ڈسکرائب کیا کہ ان ڈیولپمنٹل سٹیجز میں سے کس طرح سے نالج جو ہے وہ بچہ اٹین کرتا ہے. اب ظاہر ہے دونوں کی تھیری جو ہے وہ کرٹیسائز بھی ہوئی ہیں. پہلا کرٹیسزم تو یہ ہے کہ پیاژے کی تھیری اور وائگوٹسکی کی تھیری عموماً کلینکل انسائٹس پر بیسڈ ہے. اس کے اندر کوئی خاص ایکسپیریمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی، یعنی کوئی تجربات نہیں ہوئے، بلکہ یہ آبزرویشن کے اوپر بیسڈ ہے، انٹرویوز کے اوپر بیسڈ ہے. اس لیے اس کے اندر اتنی زیادہ کوانٹیٹیو انالیسز جو ہیں وہ موجود نہیں، گو کہ بہت سارے تجربات جو ہیں پیاژے نے دکھائے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کرٹیسزم جو پیاژے اور وائگوٹسکی کی تھیری کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویسٹرن نظریات ہیں، یہ مغربی نظریات ہیں جس کے اندر بچے کی ارتقاء کو ایک اور انداز سے دیکھا گیا. مغرب کے اندر ماں باپ اور اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ آپس میں بولتے ہیں، انٹریکٹیو ہیں، وربلائزیشنز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے خیال کے ارتقاء کے اندر اور صورتیں پیدا ہوتی ہیں. اور اگر مشرق کے یا اور ممالک کے لوگوں کو اس میں دیکھا جائے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ ہے بچوں کی وہ اتنی زیادہ وربلائزیشنز پر بیسڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو تھیوری ہے وہ ایک طرح سے یونیورسل نہیں ہے، وہ ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتی. اور یقیناً وائگوٹسکی کا پیاژے کے خلاف جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیاژے جو ہے اس کی سٹیجز جو ہیں اس طرح سے تقسیم نہیں ہے سختی کے ساتھ جس طرح سے پیاژے نے کہا ہے، بلکہ ان میں لچک ہے، ان میں فلیکسیبلٹی ہے. اگر کوئی مدد کرنے والا موجود ہو، کوئی اسسٹ کرنے والا موجود ہو تو بچہ جو ہے اس کے خیال کا ارتقاء جو ہے جلدی سے آگے کو بڑھ سکتا ہے. آخر میں بہت ہی تھوڑے وقت میں ہم انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ تھیوری جو ہے باقی سٹیج تھیوریز سے کس طرح سے مختلف ہے. انفارمیشن پروسیسنگ تھیوریز کا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے بچے کا ذہن چاہے وہ ذہانت کے ارتقاء میں سے گزرے، چاہے وہ خیال کے ارتقاء میں سے گزرے، دراصل ایک مشین کی طرح ہے، اور مشین جو ہے وہ کمپیوٹر ہے. سو بچے کا ذہن اور کمپیوٹر جو ہے وہ دراصل ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. کمپیوٹر بھی وہی کام کرتا ہے جو بچے کا ذہن کام کرتا ہے. تو اگر ہم اس بات کو ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ بچے کا ذہن جو ہے وہ کمپیوٹر کی طرح ہے، تو جو پرابلم سالونگ ہے، جو مسائل کے حل ہیں، جو اور دیگر مسائل ہیں جو بچہ جو ہے حل کرتا ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ کمپیوٹر جو ہے مسائل کے حل جو ہے وہ پیش کرتا ہے. ان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. سو اگر یہ بات درست ہے تو پھر کمپیوٹر کی مشین میں اور انسانی ذہن میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو جو انفارمیشن پروسیسنگ کے جو ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو عمل ہے ہمارا چیزوں کو جانچنے کا، سمجھنے کا، مسائل کے حل کرنے کا، یہ دراصل ایک ریکرسو پروسیس ہے، ایک ریٹریٹو پروسیس ہے جس کے اندر سے آپ کو بار بار گزرنا پڑتا ہے. جب بھی آپ کسی مسئلے کے اندر پھنس جائیں تو اس مسئلے کو آپ کو بار بار کرنا پڑتا ہے جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے. تو بچہ بھی اسی عمل میں سے گزرتا ہے. جب اس کو کوئی مشکل دی جاتی ہے تو وہ اس عمل میں سے بار بار گزرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کا حل جو ہے وہ اس کو مل نہ جائے. یہ ایک تصویر جو دی گئی ہے آپ اپنی سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک چھوٹی سی بچی ہے، غالباً 5 سال کی ہے، جس کو یہ مسئلہ دیا گیا ہے کہ تم نے ایک پل بنانا ہے، اور اس کو بلاکس، لکڑی کے بلاکس دے دیے گئے کہ ایک نیچے سے فرضی دریا ہے جو گزر رہا ہے اور اس کے اوپر تم نے ایک پل جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بار بار اس پل کو بنانے میں کی کوشش کرتی ہے اور وہ پل بن نہیں پاتا. یہ بار بار کرنے سے، ریٹریٹو پروسیس سے، ایک وقت آتا ہے کہ بچی کو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ پل بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. وین ہی اسی طرح کمپیوٹر بھی لرن کرتا ہے، اپنی غلطیوں سے وہ لرن کرتا ہے اور وہ سیکھ سکتا ہے. اگر ایسا ہے تو انفارمیشن تھیوری یا انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ دراصل سٹیجز کوئی نہیں ہے. بچے کی بلوغت یا اس کی ارتقاء میں کوئی سٹیجز دراصل ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. کسی بھی سٹیج پر کوئی بھی مسئلہ ہوگا
تو اس کو حل کیا جانا چاہیے. حل کرنے کے لیے کچھ پیرامیٹرز، کچھ اصول جو ہیں وہ ان کو وضع کرنا پڑے گا. تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ لیسر ایکسٹینٹ تک پرابلمس کو حل کر سکتا ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ پرابلمس کو حل کر سکتا ہے. تو سٹیجز نہیں ہوتی، یہ صرف پرابلم سالونگ کا عمل ہے. اور اسی طرح بہت سارے اور وقوفی عمل جو کہ بچہ جو ہے جن میں سے گزرتا ہے، جیسے ادراک ہے یا جیسے سملر پروسیسز ہیں، ایموشنز کے پروسیسز ہیں، ان میں سے گزرتا ہے. تو یہ ایک پروسیسنگ میکانزم ہے، نہ کہ اسٹیج بیسڈ پروسیس جو ہے یا اسٹیج بیسڈ میکانزم ہے یا نظریہ ہے. آخر میں ہم اس سارے آج کے عنوان کی سمری کرتے چلیں. ہم نے دراصل فوکس کیا پیاژے کی تھیوری کے اوپر اور وائگوٹسکی کی تھیوری کے اوپر، اور کچھ نکات جو ہیں دونوں تھیوریز کے ہم نے پیش کیے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کہاں کہاں پیاژے اور وائگوٹسکی کی تھیوری ایک جیسی ہے، اور دیکھا کہاں کہاں ان دونوں کی تھیوری میں اختلاف ہے یا فرق یا منفرد ڈفرینسز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری جو ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے اسٹیج تھیوری کے خلاف ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس چھوٹے سے بریف انٹروڈکشن کے ساتھ، جو کہ خاص طور پہ اسٹیج تھیوریز کے بارے میں تھا، آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مختلف ماہرین نفسیات کے اور تعلیم کے کس طرح سے بچوں کی ارتقاء کو، خاص طور پہ سوچ کی ارتقاء کو جانچتے اور ناپتے ہیں، اور کس طرح سے ہمارے لیے یہ اسٹیج تھیوریز یا انفارمیشن پروسیسنگ تھیوریز جو ہیں امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے آج اجازت چاہوں گا. پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.